وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن مجید میں جا بجا تھوڑا سا جدا اور فصل رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 اور 106 ہے۔ ایک رکوع پہلے اللہ تعالی نے مشرکین مکہ کو اور ہر اس آدمی کو کہ جس نے قرآن مجید کی حقانیت سے انکار کیا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قرآن بنا لیا، تو ان تمام لوگوں کو یہ چیلنج فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ تمام انسان اور تمام جن سب کے سب مل جاؤ اور ایک دوسرے کی مدد کرو اس بات پہ کہ اس قرآن کی مثل لے آؤ، لا یأتون بمثلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب مل بھی جاؤ تب بھی اس قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے۔ تو اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اس لیے کہ اہل عرب کا یہ ادب میں، یعنی ان کے ہاں جو ادب مشہور تھا، نثر بھی اور شاعری بھی، اس میں ان کا ایک دستور تھا اور قانون تھا کہ ایک بات کو ذکر کرتے اور درمیان میں پھر اور باتوں کا ذکر کر کے اس کے متعلقین میں سے دوبارہ پھر اس کا ذکر شروع کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کی زبان کے دستور اور قانون کے مطابق یہ قرآن مجید میں اصول نازل فرمایا کہ جیسے آپ کرتے ہیں درمیان میں اور باتیں اور دوبارہ پھر وہی۔ پہلے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا ذکر فرما کے دوبارہ پھر قرآن کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ تم نہیں لا سکتے نا قرآن کی مثل، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن کہاں سے آ رہا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور یہ قرآن حق لے کر آیا اور حق کے ساتھ نازل ہو گیا۔ صرف یہ نہیں کہ نازل کر دیا میں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے آتے ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی اور چیزیں اس کے گر گئی ہوں،
یا نعوذ باللہ من ذالک حضرت جبرائیل نے اپنی طرف سے کوئی درمیان میں ملا دیا ہو، جی، یا حضرت جبرائیل سے شیطان نے کچھ بھلوا دیا ہو یا اپنی طرف سے کچھ ملا دیا ہو، فرمایا نہیں نہیں، یہ میں نے نازل کیا ہے قرآن حق کے ساتھ، وبالحق کی نزل، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے تک یہ قرآن حق ہی ہو کے نازل ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا کہ قرآن مجید نازل بھی میں نے حق کے ساتھ کیا، جیسے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، الیک الکتاب بالحق، فرمایا کہ میں نے آپ کی طرف یہ قرآن حق کے ساتھ نازل فرمایا، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ، فرمایا کہ یہ قرآن حق لے کے آیا، آپ تک پہنچنا بھی حق، میں اللہ کا نازل کرنا بھی حق، آپ نے تمام لوگوں کے سامنے، اپنے مخاطبین کے سامنے اس قرآن کو پہنچا دینا ہے۔ فرمایا آپ کا کام کیا ہے؟ جب قرآن حق لے کے آ گیا، حق بات کی وضاحت کرتا ہے، فرمایا میرے پیغمبر آپ کا کام ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، آپ کا کام ہے قرآن پہنچا دینا۔ جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا وما علیک الا البلاغ، کہ میرے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، باقی زبردستی منوانا یہ میں پیغمبر کے ذمہ نہیں ہے، میرے ذمہ ہے پہنچا دینا۔ یہی فرمایا الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، مبشرا خوشخبری سنانے والا۔ جیسے سورۃ الاحزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی انہی صفات کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور میں وہاں بھی فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، اور پہلے پارے میں فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، جو آپ پر نہیں ایمان لا رہا نا، اس قرآن کو نہیں مان رہا، میرے پیغمبر ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں گیا وہ جہنم میں، نہیں سوال ہوگا، ہاں یہ سوال ہوگا آپ نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، آپ نے میرا پیغام۔ سورۃ الاعراف کے پہلے رکوع میں فرمایا، 8ویں پارے کے 8ویں رکوع میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے بھی سوال کرنا ہے، اور جن کی طرف رسول مبعوث ہوئے تھے یعنی امت، میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی سوال کرنا ہے کہ بتاؤ میرا پیغام آپ نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ امتوں سے پوچھنا ہے آپ تک رسول پیغام پہنچانے کے لیے آئے کہ نہیں آئے۔ اور قیامت کے دن آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک پیغمبر سے سوال ہوگا، میں پیغمبر سے بھی سوال ہوگا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں کیا کہنا ہے، اقول کما قال عبد الصالح عیسی ابن مریم، فرمایا میرا جواب وہی ہونا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنا ہے 7ویں پارے میں، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، بتا میرے عیسیٰ کیا تم لوگوں کو کہہ کے آیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اور میری ماں کو اپنا الہ بنا لینا، اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت شروع کر دینا، کیا تو کہہ کے آیا تھا یہ لوگوں کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قال سبحانک، یا اللہ یہ اگر میں بات کہتا تو تیرا شریک بن جاتا، تو شریکوں سے پاک ہے مولا، میں نے یہ بات نہیں کی ہے، یہ بات کرنا میرے مناسب نہیں ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ، جب تک میں زندہ رہا میں ان کو صرف یہی حکم دیتا رہا کہ عبادت صرف کس کی کرو، اللہ تعالیٰ کی، میں اپنا نہیں کہہ کے آیا، تو شریکوں سے پاک ہے مولا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے بھی سوال ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی سوال کرنا ہے، بتا میرے پیغمبر تو لوگوں کو اپنی امت کو کیا کہہ کے آیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری عبادت شروع کر دینا، میرے مرنے کے بعد جناب مجھے حاضر ناظر سمجھ کے پکارنے شروع کر دینا،
اور مجھے عالم الغیب بنا کے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لینا، کیا تو کہہ کے آیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مجھ سے سوال ہونے ہیں یہ، اور میں نے وہی کہنے بولا، میں تو اس وقت تک جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کو تیری عبادت کا حکم دیتا رہا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، مولا جب میں فوت ہو گیا پھر مجھے کچھ نہیں پتا، تو ہی ان پہ نگہبان رہا، تجھے پتا اس بات کا یہ کیا کرتے رہے، میں پیغمبر ان کو نہیں کہہ کے آیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے آخر میں یہ الفاظ فرما کے گئے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ وہ جتنی بھی آیات ہیں قرآن مجید کی، وہ جی مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور وہ بتوں کے بارے میں ہیں، اور رب کا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، پیغمبروں کی قبروں پہ جا کے منتیں اور نظریں نیازیں مانی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کا آخر ہے، بالکل زندگی کا آخر، فرما رہے میری امت اس بات سے بچ جانا، میری امت اس بات سے بچ جانا جیسے ان پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے یہود و نصارہ پہ، کس وجہ سے کہ میں اللہ کے سجدے کرنے چاہیے تھے، انہوں نے اپنے پیغمبروں اور انبیاء کرام کی قبروں پہ سجدے کیے، پر میں تم نے یہ کام نہیں کرنا، اگر کرو گے تو تمہارے اوپر بھی لعنت برسے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس میں ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے اور ایسی قوم آئے گی، فرمایا اذا مات الرجل الصالح، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جس وقت اس قوم کا کوئی نیک آدمی مر جائے گا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنائیں گے اور اس کی قبر پہ جا کے سجدے کریں گے اور سجدے کر کے اس کے نام کی نظر و نیاز اور منت منوتیاں مانیں گے۔ فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے بدترین قسم کے لوگ ہوں گے، سب سے بدترین لوگ، سب سے بڑی اللہ کی لعنت ان لوگوں پہ آئے گی، ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے گی۔ جی اور آج کیا ہو رہا ہے، جو اس بات سے منع کرتا ہے جی بے شک مجھے کوئی اس بات سے سروکار نہیں ہے، کہتے رہے آپ مجھے جناب ہارون بہابر ہے، کہتے رہے تو بدلا ہے فرعون ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، جی کوئی سروکار نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو حق بات ہے وہ سو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ میرا گریبان نہیں پکڑ سکو گے کہ جی ہمیں تو ہارون نے سیدھی بات بتائی نہیں تھی۔ جی اللہ تعالیٰ نے، ہاں اگر آپ کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایسے ایسے جواب ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو مطمئن کر لیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ ہم ان قبروں کے اس لیے سجدے کرتے رہے، ہمارے پاس یہ جواب ہے، یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بھی کریں، ہماری ہمت نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے پیغمبر نے حرام قرار دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ہم کہیں آپ کے جی حلال ہے، ہماری ہمت نہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ بات ہو، کہتے ہیں جی اصل قبر تے لکھ کے لڑکا چھوڑا جی قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، تو جو کرتے ہیں ان کی مرضی۔ میں کہ جی اتنی بات کہنے سے حق ادا نہیں ہو جاتا، اگر اتنے کہنے سے حق ادا ہو جاتا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیت اللہ شریف پہ لکھوا کے لڑکا دیتے، بھائی ان بتوں کی اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرے سب حرام ہے، کہتے کچھ بھی نہیں، خاموشی سے دیکھتے رہتے، جی کوئی آ رہا ہے سجدہ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے جی، تو کچھ بھی نہ کہتے، تو کیا ضرورت تھی پتھر کھانے کی، کیا ضرورت تھی جناب اپنا لہو اتنا زیادہ جناب امت کے غم میں بہانے کی اور قربان کرنے کی، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، تو پھر اتنا لکھوا کے بعد ختم۔ جی ایسا کبھی بھی نہیں ہے جناب، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جو کوئی بھی جس جگہ پہ بیٹھا ہے اس کے ذمہ یہ فرض عین ہے کہ وہ دلائل کے ساتھ بات کو واضح کرتا رہے، اگر نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا مجرم ہوگا وہ۔ تو یہ فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خوشخبریاں، مان جاؤ گے شرک سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، آسانیاں ہی آسانیاں، نذیرا اور ڈرانے والا۔ دیکھو جی ڈرانے والے دو قسم ہیں،
ایک ہے ڈاکو آ گیا آپ کے ریفر کان کے کھڑا ہو گیا، یہ بھی ڈرا رہا ہے، اور دوسرا ہے چھوٹا بچہ جا رہا ہے انگارہ پڑا ہوا ہے تو ماں جب دیکھتی ہے تو دوڑ کے آتی ہے، بچے کو پیچھے کرتی ہے اور انگارے سے ڈراتی ہے، یہ ماں کا بھی ڈرانا ہے۔ لیکن ڈاکو اور ماں کے ڈرانے میں فرق ہے، ڈاکو کے ڈرانے میں ہمدردی نہیں ہے، ماں کے ڈرانے میں ہمدردی اور پیار محبت ہے۔ یہ نذیرہ اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں عربی کے اندر کہ جس کے دل میں سامنے والے کے لیے ہمدردی اور پیار اور محبت ہو۔ تو فرمایا میرے پیغمبر نذیرہ، ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا، یعنی آپ کے دل میں امت کے لیے درد میں اللہ نے پیدا فرما دیا، اس درد کو لیتے ہوئے، اس محبت کو لیتے ہوئے آپ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، بھائی بچ جاؤ شرک سے، بچ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے، بچ جاؤ اس بات سے، وگرنہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ تو یہ فرمایا الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنایا۔ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا، اور ہم نے اس قرآن کو جا بجا فصل دے کر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اس آیت کی تشریح تفسیر انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔